اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللحن فی الحدیث وسببه اللحن فی الحدیث الخطأ فی قراءته وابرز وصف اللحن عدم تعلم النحو واللغة صبر بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لحن فی الحدیث اور لحن فی الحدیث کا سبب۔ لحن فی الحدیث یعنی خطا کرنی اس کے پڑھنے میں، لفظ اور ہے اور پڑھ اور طرح دی ہے۔ پڑھنے میں غلطی کرنی، اور سب سے واضح لحن کے اسباب کا یہ ایک دو ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ بات سمجھیے، حدیث پڑھنے میں غلطی کرنی۔ اجے میں ساڑھا دیسی قرآن پاک پڑھ دے ہیں، انسان لا فی خسر اے جی لحن سارا جی جن دے سکاری ہیں جی۔ لحن حدیث میں اور سبب اس لحن کا، لحن فی الحدیث چیز کیا ہے؟ یعنی خطا کرنی حدیث کے پڑھنے میں، صیغے میں، اعراب میں، کس میں؟ اور تلفظ میں۔ تلفظ، صیغہ، اعراب، تین چیزیں۔ اور لحن کے اسباب کا اظہر، ابرز، اظہر سب سے واضح سبب یہ ہے جو آگے آ رہا ہے جی۔ لحن فی الحدیث اور سبب لحن کا، لحن فی الحدیث یعنی خطا کرنی حدیث کی قراءت میں، اور ابرز لحن پڑھنے میں یہ غلطی تین طرح ہیں، صیغے کی غلطی، اعرابی غلطی اور تلفظ کی غلطی جی۔ نحو اور صرف کی تعریفیں پکوا کے ہر کتاب میں اس کی تعریف کیا ہے جی؟ بس سب سے واضح سبب جو غلطی کا ہے وہ نحو صرف اس کے اندر آتی ہے۔ نحو اور صرف اور لغت کا عدم تعلم، اور صرف لغت میں بھی داخل کرتے ہیں، صیغہ اور اس کا معنی یہ لغت میں آتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ صرف اور نحو کون؟ اس کا علم نہ ہونا، اس سے صیغے کی غلطی، اعراب کی غلطی، اور اگر قرات ٹھیک نہیں ہے تو لفظی غلطی کہ تا کو طوا پڑھ دیا، سین کو سواد، سواد کو سین پڑھ دیا جی، ذال کو زا، زا کو ذال، کاف کو قوف، قوف کو کاف جی۔ سمجھے ہی؟ اگے چل فعلا طالب الحدیث ان يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن یسلم ما یسلم، یار پیچھے رہ گئے، من اللحن والتصحیف ہے لازم ہے، الا لزوم کے لیے ہوتا ہے، لازم ہے طالب الحدیث پر یہ کہ سیکھے نحو سے اور صرف سے اتنا کہ سالم رہ جائے اس کے ساتھ لحن سے اور تصحیف سے، لفظوں کے بدلانے سے۔ سنیں جی، لفظوں کے بدلانے سے وہ کیا رہ جائے؟ کم از کم اتنی اس کو صرف نہ آتی ہو کہ ان غلطیوں سے وہ بچ سکے، حدیث تب پڑھی جائے جی۔ سمجھا جی؟ نہ سیکھنا نحو کا اور لغت کا، پس
لازم ہے طالب الحدیث پر یہ کہ سیکھے نحو اور لغت سے اتنا کہ سالم رہ جائے اس کے سبب سے، لحن اور تصحیف سے۔ جی نہ سیکھنا نحو اور لغت کا، بس لازم ہے طالب الحدیث پر یہ کہ سیکھے نحو اور لغت سے اتنا کہ سالم، لغت صرف جی اتنا کہ سالم رہ جائے اس کے سبب سے، لحن اور تصحیف سے۔ فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة رضي الله عنهم قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاط لا شعير فيها۔ پس تحقیق روایت کی ہے خطیب نے جناب حماد بن سلمہ سے یہ بات کہ جناب حماد بن سلمہ نے فرمایا، مثال اس شخص کی جو طلب کرتا ہے حدیث پڑھتا ہے، دورہ حدیث کر رہا ہے اور نہیں پہچانتا وہ نحو اور صرف کو، مثال ہے اس کھوتے کی جس پر چھٹ تو ہے نہیں جو اس میں، خالی چھٹ رکھی اتنے کھوتے دے جندے وچ جو کوئی نہیں، اس کھوتے دی انہاں فرمایا بھئی جنہوں یہ صرف نحو نہیں آندی تے وہ پڑھتے پے نے نا، وہ کہندی مثال نے اس کھوتے دی مثال نے جس تے چھٹ رکھی ہے تے وچ دانے کوئی نہیں، وچوں خالی ہے، وچوں خالی ہے۔ ہائے ہائے پس تحقیق روایت کی ہے خطیب نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے فرمایا مثال اس شخص کی جو طلب کرتا ہے حدیث اور نہیں پہچانتا صرف نحو کو، مثال ہے گدھے کی جس پر چھٹ ہے، چھٹو جی تو رکھیں تو کھوتے دے پچھیاں پائی ہوندی ہیں دو پاسے، جی نہیں جو اس میں انہاں اپنے علاقے دے گاہ سے گندم آکھ سکتے ہیں جی جڑے علاقے کھجوراں نے کھجور بول دینا، اپنے علاقے سے جڑی شاہ مرضی بول دینا۔ جی بس تحقیق روایت کیا ہے خطیب نے حضرت حماد بن سلمہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو حاصل کرتا ہے طلب کرتا ہے حدیث اور نہیں جانتا نحو و صرف کو، اس گدھے کی مثال ہے کہ اس پر چھٹ ہے نہیں جو اس میں۔ تے پتہ قرآن پاک یہودیاں عیسائیاں دی بد عملیاں نو کی آکھے دی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، پچھو پوری لمبی آیت آ رہی ہے، گزری نہیں ہے اگے ہونی، کہ یہودیاں تے عیسائیاں دے اے پوپ پادری ہیں ثم لم يحملوا، پھر انہوں دا بوجھ چکیا نہیں، یعنی عمل نہیں کیتا۔ اے اس کھوتے دی مثال نے جن دی کنڈ تے کتاباں لدیاں نے جی، کڈے واضح اعلانات نے جی، لیکن وہ نہیں ہے اساں ایک باری پھر مر کے جی کے آنا ہے تو پھر ایسا ٹھیک ہونا ہے جی، بس اجے تو اسی ویسے ذرا چکھن شکن آئے ہیں جی ہوٹل تے بھی آنڈی شانڈی ٹھیک پکی ہے تو پھر آواں گے، پھر کھانا کھاواں گے آ کے جی، اجے تو ویسے آئے ہیں جی، کوئی چسکا لینے واسطے پھر نہ ٹرنے واسطے، ویکھو پتر کوئی اتنے روٹی شوٹی پکی ہے، بس یہ صاحب جی۔ ہائے جی الاخذ من الکتب والصحف وعدم التلقی عن الشیوخ۔ دوسرا سبب کیا ہے غلطیوں کا؟ لینا کتب سے اور صحیفوں سے، خود علامہ بننے دی کوشش کرنا، خود اے عربی ہے جنہیں کتاب لکھی ہے، جنہ دی مادری بولی عربی ہے تو انہوں دے بچے بھی عراب ٹھیک بول دینے، ایتے ساڑھے بچے چھوٹے چھوٹے جو لفظ بول دینے غلط بول دینے، توتلے ضرور ہون گے لیکن ہولی ہولی لفظ سیدھے بول دینا۔ کدی کوئی بچہ جڑا ساڑھے کول وڈا ہویا ہے تواڈے علاقے چ مجھ جاندے نے، ہاں ہیں نہیں جڑی مجھ ہوندی چار بھینس آندے کہ منج، ہن تواڈے علاقے دا بچہ جڑے بچی 3-4 سال دا ہوندا ہے کی انہوں منج آندے نے؟
ہاں لفظ سیدھا بول دیں نا روٹی نو ریٹی آدھے یہ ہے نا تو انہوں دی مادری بولی لفظ سیدھے بول دیں انہوں دے لفظ بالکل ٹھیک ہوں مادری بولی چ لفظ ٹھیک ہوں نے سانو اپنی پنجابی بولی پکوانے میں کوئی تردد کرنا پہنتا کہ پتر اس لفظ کا ضبط یہ ہے اس کو یوں پڑھنا ہے ایویں وہ بھی ہے جی تو یہ بندہ پہ آندا ہے کہ جڑے خود علامے بننے دی کوشش کرتے ہیں تو ایتھوں دا پھر کیا حال ہوے گا جی بندہ ایتھوں دا ہوندا کتاب لکھدا تو کہ رونا روندا جی ہے جی یہ تربی ہے جی کہ لینا کتب سے اور صحیفوں سے اور نہ تلقی کرنی شیوخ سے باقاعدہ سامنے پڑھنا نہ سمجھنا نہ تے خود علامہ بننا اے سبب ہے حدیثاں وچ غلطیاں دا کنہ دا غلطیاں دا اے سبب ہے جی دوسرا سبب اے ہے جی دوسرا علامہ اقبال آکھیا احساس زیاں چلا گیا سامان تو لٹ گیا گولا مارو پر ایتھوں مرے اسی ہوں احساس جاتا رہا کہ اسی لٹے تو گئے ہیں لیکن سانو احساس بھی مک گئے کہ اسی لٹی گئے ہیں کوئی حیا کرو چاہے اور لٹیرے مزید لٹی جا رہے ہیں چلیں جی اور نہ تلقی کرنی شیوخ سے شابہ کو دوست پڑھنے لفظ آگا جی انشاءاللہ اور نہ تلقی کرنی شیوخ سے سمجھو بھی تو صحیح نال مرہ ان ٹھیک ہے انا لتلقل بتحملہ طرقا بعد وانا بھائی وأن أقوى تلك الطريق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه گزر گیا ہے ہم سے پچھلے صفحیاں تھے یہ کہ حدیث کی تلقی کے لیے اور حدیث کے تحمل کے لیے شیوخ سے کتنے طرق بیان کیے ہیں 8 بعض ان کے اقوا ہیں بعض سے اور یہ کہ ان طرق کا اقوا سننا شیخ کے لفظ سے یاد آیا یا پڑھنا شیخ پر یہ پیچھے گل گزر گئی سب تو عمدہ اقوا اے طریقہ ہے جی گزر گیا ہم سے یہ بات کہ حدیث کی تلقی اور حدیث کے تحمل کے لیے شیوخ سے کئی طرق ہیں بعض ان کے اقوا بعض سے اور یہ کہ ان طرق کا اقوا سما شیخ کے لفظ سے یا قرات شیخ پر گزر گئی ہے ہم سے یہ بات کہ حدیث کی تلقی کے لیے اور حدیث کے تحمل کے لیے شیوخ سے کئی طرق ہیں بعض ان کے اقوا ہیں بعض سے اور یہ کہ اقوا ان طرق کا سما ہے شیخ کے لفظ سے یا قرات شیخ پر فعلی المشتغل بالحدیث تلقى حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من افواہ اہل المعرفت والتحقیق حتی یسلم من التصحیف والخطأ بس لازم ہے مشتغل بالحدیث پر جو حدیث کے ساتھ مشغول ہو یہ کہ تلقی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اہل معرفت اور اہل تحقیق کے افواہ سے منہوں سے حتیٰ کہ سالم رہ جائے تصحیف اور خطا سے جی پس لازم ہے مشتغل بالحدیث پر یہ کہ تلقی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی اہل معرفت اور اہل تحقیق کے افواہ سے حتیٰ کہ سالم رہ جائے
تصحیف اور خطا سے. یہ پہلے علوم پڑھے پھر استاداں کو دھیان نال پڑھے محنت کرے تو پتر تاں ہی کل انہیں کو صحیح پڑھنا ہے نا. تو جے نہ ہویا تو بچی کی ہوئے گا جی کی ہوئے گا جی آئے. بس لازم ہے مشتغل بالحدیث پر یہ کہ ترقی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اہل معرفت اور اہل تحقیق کے اخلاق سے. اکاری جین کتے گئے نا ساڈے ہوں سالم رہ جائے تصحیف اور خطا سے. اگے ولا يليق بطالب الحديث ان يعمد الى الكتب والصحف فياخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه فانه بذلك تكثر اخطاؤه وتصحيفاته. لذا قال العلماء قديما لا تأخذ القرآن من مصحف ولا الحديث من صحفي. اللہ اکبر. اور نہیں لائق طالب الحدیث کے لیے یہ کہ قصد کرے کتب کا اور صحف کا اپنے آپ اپنے پس لے کتب اور صحف سے حدیثیں خود پڑھے اور روایت کرے ان سے آگے لوگوں کے لیے محدث صاحب بن جائے اور بنا لے کتب اور صحف کو ہی اپنا شیوخ. بھی میرے استاد نے انج کیونکہ اس کے سبب سے کثیر ہو جائیں گی اس کی خطائیں اور اس کی لسان تائید پیش کیتی سمجھا جے. او پہلے نا تھلے ایک باری اشیاء تھوڑا جا پڑھ لو. مصحفی جی مصحفی وہ شخص جو قرآن خود پڑھے کسی استاد سے نہ پڑھے. ولا يتلقى القرآن عن القراء والشيوخ. اور صحافی وہ شخص جو حدیث کتابوں سے خود پڑھ پڑھ کے علامہ پڑھے کسی شیخ سے نہ لیا ہو. تو اسی لیے علماء نے فرمایا تھا پچھلے زمانے میں نہ پڑھ تو قرآن مصحفی سے اور نہ پڑھ تو حدیث صحافی سے. سنیں جی بغیر استادوں یہ کام نہ ٹورو رشتہ جوڑو یہ تلا رشتہ سونے نال جا جڑے. اور نہیں لائق طالب الحدیث کے یہ کہ قصد کرے کتب اور صحف کا پس لے ان کتابوں سے اور روایت کرے ان سے اور بنا لے کتابوں کو اپنے شیوخ. کیونکہ اس سبب سے کثیر ہوں گی خطائیں اس کی اور تصحیفات اس کی. اسی لیے فرمایا علماء نے قدیم زمانے میں نہ لے تو قرآن یعنی نہ حاصل کر تو مصحفی سے اور نہ حدیث صحافی سے. یا نسبت دی منصوب طرف مصحف کے اور منصوب طرف صحف کے بھی اپنے تائیں پڑھے استاداں دی لوڑ ہی کو نہیں جی. بلے بلے جی. اور نہیں لائق طالب الحدیث کے لیے یہ کہ قصد کرے کتب اور صحف کا پس لے کتب سے اور روایت کرے ان سے اور بنائے کتب کو اپنے شیوخ. کیونکہ اس سبب سے کثیر ہوں گی خطائیں اس کی اور تصحیفات اس کی. اس لیے فرمایا ہے علماء نے قدیم زمانے میں کہ نہ لے تو قرآن مصحفی سے اور نہ لے حدیث صحافی سے. غریب تھوڑا اور پڑھن دے چل پڑھ 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 پڑھ. تعریفه لغة الغریب في اللغات هو البعيد عن أقاربه والمراد به هنا الفاظ التي خفي معناها. قال صاحب القاموس غرب ككرم غمود وخفي. اچھا جی غریب الحدیث کی شے غریب الحدیث. تعریف غریب الحدیث کی غریب القرآن ایسا الفوظ الکبیر بار بار سمجھایا ہے کہ وہ لفظ جو عربی میں کثیر الاستعمال نہیں ہے اور ہر بندہ ان کا معنی نہیں جانتا ان کو غریب القرآن کہتے ہیں. اسی طرح حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ وہ لفظ جو زیادہ استعمال کم ہے
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جی یہ تو وجہ سرکار ارشاد فرماندے نے تے او صحابہ جڑے اتھوں دے نے مکہ شریف مدینہ شریف دے یا رسول اللہ دا مطلب کی ہے کنی باری آیا ہے کہ کوئی نہیں اے گل نہیں لغت تعریف اس کی لغتاً بے لغت میں غریب کس کو کہتے ہیں لغت میں غریب وہ شخص ہے جو دور ہو گیا پیسوں سے یہ پنجابی والا غریب ہے جڑا کہنے کو دور ہو گیا جن کو پیسے کو نہیں یہ پنجابی والا غریب ہے عربی غریبا ہے وہ تو انما صدقات للغرباء نہیں ہوتا کی ہوتا ہے فقراء مساکین ہوتا ہے عربی غریب لغت میں وہ ہے کہ اب دور ہو اپنے اقارب سے دور ہو اپنے اقارب سے یہ لوگ بھی مانے رشتہ داروں کو دور چلے گا اور جنہوں سے مسافر آنے اور مراد ایتھے کی مراد ہے مراد غریب سے یہاں حدیث پاک کے وہ الفاظ ہیں کہ جن کا معنی خفی ہے واضح نہیں ہے یہ واضح کیوں نہیں وہ لفظ زیادہ استعمال نہیں ہے وہ لفظ زیادہ اے تواڈے جڑے ہن بھی علاقے جو بڈھے بندے جڑے کو 60-70 سال دے نے نا مرور وقت نال بہت سارے لفظ بدل گئے وہ کو لفظ بول دے نا پرانا جی تے تساں پوچھنا بابا جی کو اے جی کی لفظ یہ معنی کی ہے جی جی اچھا جی یا تھوڑا جا علاقہ بدل جائے تو فرق پہ جاتا ہے تاڑے کو جڑی لسی چنگی مطلب پانی بچ نہ پائے انہوں نے کاٹی لسی جی ساڑھے پنجابی چاہتے ہیں سگنی ہے جی جی ان دو لفظ فرق ہے اتوں کا بندہ اتنے جائے نا تو انہوں آخنا کاٹی لسی پینی ہے تو وہ نہیں سمجھ آنا جی پوچھنا پینا بھی کاٹی کہڑی ہے جی میں لئیے گیا تو وہ میں نے استاد آخیا جا کھیر لیا تو میں سمجھے بھی جی کھیر سارے کو پکی ہوں آدھے جی تو وہ بعد پتہ لگ گیا بھی اس علاقے دودھ کھیر آدھے یہ تو دوجا علاقہ ہو لیکن سارا علاقہ دیکھیے نا تو انہیں کہ بھی سونے دی بولی حجاز دی ہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے گئے طائف اتنے وجہ پڑھو نا وہ عربی جڑے بچے بھیجتے سن تاکہ جڑی پنڈاں دی اصل خالص عربی ہے نا وہ سیکھن اتنے کہ بچپنا انہوں دا اتنے گزرے شہراں دی بولی بعد کرنا جواز پوے پہلوں جڑی ہے نا انہوں اج بھی نام ہے فصیح اللغہ کی اج بھی عرباں کہتے ہیں کہ سے فصیح اللغہ سیکھنی تو دیہاتاں چلا جائے جی جی اج بھی عربی یہ گل کہتے ہیں جی جی سمجھا جی جی اور تم دسیا نہیں سی بھی وہ جس لئے سورت آئی نا جی سورہ مدثر حمر مستنفرہ کی تو تم واقعہ سنایا سی کہ مشرقین ڈنڈ پائی جی صفت ہوں حمر متنفرہ تے مستنفرہ ٹھیک نہیں ہے جی تے سونے فرمایا سی صحابہ پاک 2-3 تے نال مشرقین فلانے بڈھے کو جاؤ ان کو پوچھ کے آؤ کہ حمر دی صفت کی ہوں تے تن دسیا اتنے وہ مشرقین بیٹھے خسر کر رہے تو انہیں کہا انتم حمر مستنفرہ مسئلہ حل ہو گیا واپس آ گئے یہ پوچھنا سی تو وہ کہ بھی یہ ان چیزاں جڑیاں نے یہ بھی لغت جڑی لفظ چھٹ گئے نے سمجھے ہی صاحب قاموس نے کہا ہے غارو با بمانا دسیا انہیں لغت غارو با دا وزن ہے کارو ما یعنی غامو دا و خافیہ بے جن دا معنی مخفی ہو جائے ان وند نے بے غارو با دا معنی ہے کہ اس کا معنی مخفی ہو گیا جی غریب الحدیث تعریف اس کی لغتاً الغریب لغت میں وہ شخص ہے جو دور ہو جائے اپنے اقارب سے اور مراد غریب کے ساتھ یہاں سے مراد حدیث کے اندر وہ الفاظ ہیں کہ مخفی ہو گیا معنی ان کا
فرمایا صاحب قاموس نے غاروبا کا کاروما غامودا و خافیہ. حدیث تعریف اس کی لغتاً الغریب، لغت میں وہ شخص ہے جو دور ہو جائے اپنے اقارب سے، اور مراد غریب کے ساتھ یہاں وہ الفاظ ہیں کہ مخفی ہو معنی ان کا. فرمایا ہے صاحب القاموس نے غاروبا کا کاروما غامودا و خافیہ. صاحب قاموس جی ایتھے بھی قاموس رکھی جی، وہ نہیں یہ بات دیاں جی، قاموس القرآن ہے جی. حافظ لغوی صاحب قاموس محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراہیم بن عمر ابو طاہر مجد الدین شیرازی فیروز آبادی من ائمۃ اللغت والادب. پھیل گیا نام ان کا آفاق میں، حتیٰ کہ ہو گئے وہ اپنے زمانے کا مرجع لغت میں، حدیث میں اور بے معنی ہے نہ کو پوچھو جی. بڑے قوی الحافظہ تھے، یاد کرتے تھے 100 سطریں ہر دن میں پہلے سے کہ سوئیں. یہ 100 سطریں ساڑیاں نہیں، 100 سطریں وہ جڑی اس وقت لکھیندیاں سن تے ادھی کنز بن دی. پڑھا نہیں سی کتبے جی بھی اگر کنز کو اس طرز پر لکھیں تو یہ چند صفحوں کی کتاب ہے کہ کوئی نہیں جی. جنہوں تو متن لکھے ہے تو وہ تو موٹا موٹا ہے تو تھلے شرح ہے تو تھا ایڈی موٹی ہے نا. پر نہ صرف متنوں کو وکھریاں کرو تو پتلا کر کے لکھو تو چند صفحیاں دی کتاب ہے نہ دے بندے ہو. اے بھی جنا نا اے جی او بابا 829 وچ تے 817 وچ فوت ہے علامہ فیروز الدین جی نا، علامہ فیروزی بھئی انہوں نا جی بے مجد الدین تے صاحب قاموس علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے قاموس القرآن میں یہ بیان کیا ہے جی. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن جی شابہ. هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم وقلة استعمالها. اصطلاحاً وہ لفظ ہے وہ معنی کو بیان آ رہے ہیں وہ جو واقعہ ہو حدیث کے متن میں، یعنی وہ لفظ جو واقعہ ہو حدیث کے متن میں غامضہ ہے، بعیدہ ہے من الفہم، کہ حدیث پاک میں لفظ آ گیا اس کا ذرا معنی سمجھنا کیا ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. کیوں مشکل ہوا ہے؟ لقلت استعمال کہ وہ لفظ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. تو جب لفظ استعمال کم ہو تو پھر کوئی معنی جانے گا، سارے تو نہیں جانتے جی. یہ مطلب ہے، سمجھے ہی؟ اصطلاحاً غریب وہ ہے جو واقعہ ہو حدیث کے متن میں، یعنی لفظ کے پوشیدگی غامضہ ہے اور مشکل ہے، بعیدہ ہے اور غامضہ بعیدہ فہم سے، اس لفظ کے استعمال کے قلت کی وجہ سے. اے شاباش. اصطلاحاً غریب وہ لفظ ہے جو واقعہ ہو حدیث کے متن میں، یعنی لفظ ایسا لفظ جو غامضہ ہے، بعیدہ ہے فہم سے، شاباش جی شاباش جی. استعمال کی قلت کے. اہمیتہ و صعوبتہ وہو فن مہم جدا یقبح جہدہ بأہل الحدیث لیکن الخوض فیہ صعب فلیتحری خائضہ ولیتق اللہ ان یقدم علی تفسیر کلام نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ ان یقدم اقدام ان یقدم علی تفسیر کلام نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بمجرد الظنون جمع ظنون وکان السلف یتثبتون فیہ اشد التثبت. دھیان کریں جمع میں اے وما لینا الا البلاغ، میں نہ سمجھانا ہی ہے نا. اگو آنکھیں لگو تے زندہ باد، نہ لگو تے پھر دوجا بات. اہمیت اس کی اور صعوبت اس کی، یہ غرائب الحدیث، غریب الحدیث یہ فن ہے، مہم ہے جداً.
جی قبیح ہے جہالت اس کی محدثین کے ساتھ، جڑے جنہ حدیث سمجھنی سمجھانی ہے وہ اس فن کو جاہل ہون، اے بڑی کبھی گل ہے۔ سنیں جی، ایک جملہ مک گیا، لیکن غور و خوض اس میں مشکل ہے، پس چاہیے کہ بچے اس میں غور و خوض کرنے والا، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یہ کہ اقدام کرے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی تفسیر پر صرف ظنون کے ساتھ، میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، اے میں ٹھوکی جائے جی۔ اور سلف یتثبتون، بڑا تثبت کرتے تھے، اس میں اشد تثبت، بڑا دھیان کرتے تھے، وہ الفاظ یاد کرتے تھے جو مشکل ہیں، تاکہ جب وہ آئیں تو ان کا معنی پتہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے جی، سمجھے جی۔ تو کتاباں تیار نہیں جی، لیکن میرے ماہی پھر شارحین حدیث جنہیں شرح کی تھی، ہر شرح پہ جڑے مشکل لفظ نے دھیان نال بیان کر دینے۔ اے تے کوئی پڑھ دیو ریاض الصالحین، جتنے کوئی مشکل لفظ ہوتا ہے تین لکھ دے جی، میں تو یہ مطلب ہے۔ اہمیت اس کی اور صعوبت اس کی، اور وہ غریب الحدیث فن ہے مہم جداً، بہت قبیح ہے، جاہل رہنا اس سے حدیث والوں کے لیے۔ اے معنی کرنا ہے تھے کیڑا توڑ دے بھی سچا آ جائے نا، لیکن غور و خوض کرنا اس میں مشکل ہے، پس چاہیے کہ بچے اس میں غور و خوض کرنے والا، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یہ کہ اقدام کرے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تفسیر پر صرف ظنون کے ساتھ، اور سلف تثبت کرتے تھے، اس میں اشد تثبت، بڑا دھیان کر دے سن میں لفظاں دا معنی سمجھو بھی جی۔ اس کی اور صحبت اس کی، اور وہ فن ہے مہم جداً، کبھی ہے جاہل رہنا اس سے حدیث والوں کے لیے، لیکن غور و خوض کرنا اس میں مشکل ہے، پس چاہیے کہ بچے غور و خوض کرنے والا اس میں، اور چاہیے کہ اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، چاہیے کہ لام امر ہے، چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یہ کہ اقدام کرے، اقدام مطلب پیش قدمی کرنی، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کی تفسیر پر جی، صرف ظنون کے ساتھ۔ ہی ضمیر کا مرجع اس میں جلالت تب بھی ٹھیک ہے اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ اور سلف تثبت کرتے تھے اس میں اشد تثبت، ہاں جی، وأجود تفسیرہ ما جاء مفسرا فی روایت اخرى، فی روایت ہو صفت موصوف، مثل حدیث عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فی صلاة المریض، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله تعالى عنه ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه۔ اجود تفسیر غریب الحدیث کی، اجود تفسیر غریب الحدیث کی وہ ہے جو آئی ہے مفسراً دوسری روایت میں، اس کو کہتے ہیں حدیث کی شرح حدیث کے ساتھ، جیسے وہاں پڑھا تھا تفسیر القرآن بالقرآن، سب سے پہلا درجہ اس کا ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاۃ مریض میں سونے فرمایا صلی قائما، نماز پڑھ، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر نہ طاقت رکھے تو پس اگر نہ طاقت رکھے تو جنب پر۔ اب کس جنب پر یہاں یہ ذکر نہیں ہے، یہ اور تحقیق تفسیر کی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کی ہے جنب کے قول کی علی جنبن جی فسر قولہ علی جنبن کی تفسیر کی ہے اس کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں وہ لفظ ہے آپ کے کہ علی جنبہ الایمن دائیں پہلو پر لیٹ کر مستقبل القبلۃ بے وجہ ہی بے ایک طریقہ آ گیا جی میں میت لمبی کری دی، دوجا طریقہ ہے کہ بھی قبلے وال لتاں کر کے پیچھے ٹیک دے اونچا کرنا جی جی ایک طریقہ بھی اور وضاحت آ گئی جی کی آ گئی وضاحت آ گئی سنن دار قطنی اجود تفسیر غریب الحدیث کی اور اجود تفسیر غریب الحدیث کی وہ ہے جو آئی ہے تفسیر کے ساتھ دوسری روایت میں، جیسے حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاۃ المریض میں سونے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، اور تحقیق تفسیر فرمائی ہے فسر فعل گیا رہا حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولہ آپ کے قول کی کیڑا قول علی جنبن بے ایندہ اس قول کی تفسیر فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے، اور لفظ آپ کے علی جنبہ الایمن مستقبل القبلۃ بے وجہ ہی اے وضاحت آگی شابہ شابہ نکی ہو گئی۔ تفسیر غریب الحدیث کی اور اجود تفسیر غریب الحدیث کی وہ ہے کہ آئی ہے تفسیر کے ساتھ دوسری روایت میں، جیسے حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صلاۃ المریض میں صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلی جنب، اور تحقیق تفسیر بیان کی ہے آپ کے قول علی جنب کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے، اور لفظ آپ کے علی جنبہ الایمن مستقبل القبلۃ بوجہہ اشعار المصنفات فیہ غریب الحدیث لأبی عبید القاسم بن سلام النہایۃ فی غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر وهو اجود کتب الغریب عبد النصیر للسیوطی وهو تلخیص للنہایۃ الفائق للزمخشری۔ چلو جی او سیابی دا تعارف صحابی، اور ایک منٹ بھائی القدوہ جناب عمران القدوہ الامام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عمران بن حسین بن عبید بن خلف خزائی ابو نجید خیبر والے سال اسلام لائے، پھر سرکار کے ساتھ رہے، وکان فاضلاً، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ان کو بصرہ کی طرف تاکہ ان کو فقہ سمجھائیں، تاکہ ان کو دین سمجھائیں لیفقہہم، اور آپ والی بنائے گئے بصرے کی قضاء کا۔ حضرت حسن بصری قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ نہیں آئے بصرے والوں پر خیر ان کے لیے جناب عمران بن حسین سے، جتنی بستیاں یہاں آئی ہیں ان سارے میں جو جڑی خیر ساڑھے کو آئی وہ کون ہے؟ تو اے 52 وچ بصرے وچ فوت ہوئے نے جی، تینوں دی قبر اتھے بصرے وچ جی، ہن نشان ہون کے نہ ہون گل بکری بھی جتھے جتھے فوت نے اتھے دفنائے نے جی۔ اچھا جی اشعار المصنفات اس میں کس میں غریب الحدیث نمبر 1 غریب الحدیث کتاب دنائیں، مصنف ابو عبید قاسم بن سلام، اشعار المصنفات اس میں غریب الحدیث ابو عبید قاسم بن سلام کی
مانا کر مانا نقاد اس میں غریب الحدیث ابو عبید قاسم بن سلام کی. یہ کتاب اوسع ہے جی حتیٰ عصر ہی وقد رتب علی ترتیب صحابہ و تابعین ابتدا کی بے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ثناها بے حدیث صحابت فتابعیہم رضی اللہ عنہم. ہر ایک کو ایک ایک حدیث ذکر کی تھی انہوں نے جی. تگے النہایا النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر. عبارت پڑھی آگے. دوسری کتاب ہے النہایا فی غریب الحدیث والاثر ابن اسیر کی. مصنف کہتا ہے یہ اجواد و کتب الغریب حدیث غریب کے فن میں جو کتابیں ہیں نا ان میں سے یہ اجود ہے. ان میں وہ جو ہے نا وہ جس ٹائم مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو بزرگ نظر کو نہیں ہوتا وہ نہ کہ یار کتاب چک کے لیا وزارت کر لیے تو یہ تھلے پہ ہی النہایا ابن اسیر دی کمال کتاب اس بندے دی جی کمال. خود مصنف کہہ رہا اجود و کتب الحدیث نہایا فی غریب الحدیث والا سر ابن الاسیر کی اور وہ کتب الغریب کی اجود ہے. النہایا فی غریب الحدیث والاثر ابن الاسیر کی اور وہ اجود ہے کتب الغریب کی. اور پیچھے تعارف رہ گئی کنا ابو عبید قاسم امام حافظ مجتہد ذوالفنون ابو عبید قاسم بن سلام بن عبداللہ. تصنیف کی ہیں تصانیف کی مونقہ وہ جو کہ سارت چلے ان کے ساتھ رکبان ان کے لیے 20 سے 30 سے کم کتابیں ہیں اور وہ ائمۃ الاجتہاد سے ہیں. 157 پیدا ہوئے جائے تو 224 فوت ہوئے جائے. بلے 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 سبحان اللہ. یہ جی کتاب ہے نا علامہ سیوطی نے فرمایا یہ احسن ہے کتب الغریب کی اور اجمع ہے ان کی اور اشہر ہے اب اور اکثر ہے تداولاً. وہ کہتے فاتح الکثیر تو اس پر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں نا تو ذیل لکھا ان پر علامہ صفی ارموی نے ذیل لم نقف علیہ تے لیکن علامہ آدھے نے میں بھی دی تلخیص لکھی ہے وہ اگلے پاسے نام دا آ رہا ہے جی سنے ہی. چلو جی در النصیر علامہ سیوطی کی اور وہ تلخیص ہے النہایا کی. میرا علامہ سیوطی رحمہ اللہ بھی ہر فن بچ نہ جی محنت کی تھی خدا دی قسم. الفیہ دی بھی شرح ہے کہ کونی آپ دی ایتے پہ اندر سے 2 جلدیں تھوڑے سامنے جی جی ہیں جی ہاں جی منع کرو. عبد النذیر علامہ سیوطی کی اور وہ تلخیص ہے نہایا کی. نہایا کی وہ تلخیص ہے. اختصر سیوطی فی ایک کتاب نہایا لابن الاسیر لیکن یہ اختصار قد یخل بفہم المعنی. سنیں جی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوگی اور کچھ آپ نے اضافہ کیا ہے جی سنیں ہی. اگے دال الف با اب جد فائق ہے الفائق ہے زمخشری کی کتاباں دے نام نے جی الفائق زمخشری کی. سنیں جی رتبہ علی حروف المعجم وکل باب رتبہ علی الحرف الاول مع ثانی. تے بڑی زبردست کتاب ہے جی جی سنیں جی جی خریدی ملتانوں ٹوٹے بیٹھا میں 4 جلدیں بیروت دی جی جدو طالب علم سا تھلے لے گئے یاد کو نہیں رہی تھی وہ کتاب کھڑی گئی جی مل خریدی سی جی الفائق ہوں ملتی ہے دوبارہ جو کو نہیں لئی لیکن وہ تو خریدی لتھاں زندگی 1-2 باری بھولیا وہ کتاب 4 جلدیں بچے رہ گئی جی جی. طالب علم کی کتاب ایڈی وڈی خریدنی کوئی سوکھی نہیں جی 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 اگے جی ہوں ہو ٹریے پڑھ گا بزرگاں جو کچھ پڑھنا سی پڑھ دیں گا ٹول تو انیہ وہاں ٹوکی چلا کم تو
الفصل الثاني آداب الرواية وفی فيه مبحثان ال- المبحث الأول آداب المحدث المبحث الثاني آداب طالب الحديث چلیں جی فصل ثانی روایت کے آداب، اور اس میں دو بحثیں ہیں۔ مبحث اول محدث کے آداب، مبحث ثانی محدث کے استاد۔ ظاہر بھی کی جانے شان بے محاب استاد شان شاگرداں دی جی۔ چلو جی مبحث ثانی طالب الحدیث کے آداب۔ استاد حدیث پڑھاوے تو کیویں ہونا چاہیے، پڑھن والے واسطے کی آداب نے جی؟ جی فصل ثانی آداب الروایات، اور اس میں دو بحثیں ہیں، مبحث اول آداب المحدث اور مبحث ثانی آداب طالب الحدیث۔ جی۔ المبحث الاول آداب المحدث۔ بحث اول محدث کے آداب۔ جی بحث اول محدث کے آداب۔ جی بما ان الاشتغال بالحديث من افضل القربات الى الله تعالى واشرف الصناعات، فينبغي على من يشتغل به وينشر به بين الناس ان يتحلى ينشر بھی ٹھیک ہے، نشار تو نشر بھی ٹھیک ہے جی، ناشر جی۔ يتحلى بمكارم الاخلاق ومحاسن الشيم، ويكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس، مطبقا له على نفسه قبل ان يأمر به غيره۔ ہائے ہائے، مقدمہ بما پیچھے کنی وری ہے، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ اشتغال بالحدیث یہ اللہ کی طرف جو نزدیکی کے ذرائع ہیں ان میں سے افضل ہے، افضل القربات الی اللہ تعالیٰ میں سے ہے۔ کون؟ اشتغال بال، اور اشرف الصناعات ہے، جڑے جڑے زندگی چ کام کرنے نے انہاں وچوں کماں وچوں قرآن پاک تو بعد جی یہ اشرف الصناعات ہے۔ کون؟ اشتغال بال۔ پس مناسب ہے، ضروری ہے اس بندے پر جو مشتغل ہو اس کے ساتھ اور پھیلائے حدیث کو لوگوں کے درمیان، وہ استاد بننا چاہتا ہے حدیث کا تو پہلے تو آپ صحیح پڑھے نا، تو بعد چو کی کرے یہ کہ وہ مزین ہو مکارم الاخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق، اور مزین ہو اچھی عادتوں کے ساتھ، اور ہو وہ آپ سچی مثالاً صادقاً جی۔ سچی مثال کس کے لیے؟ ان حدیثوں کے لیے کہ سکھا رہا ہے وہ حدیثیں لوگوں کو، دراں حال کہ متفق ہو مطابق ہو اس کے لیے اپنے آپ پر، پہلے اس سے کہ حکم کرے حدیث کا اپنے غیر کو، پہلے اس کو اپنے اوپر وہ کپڑے پہلو آپ پائے، جڑے دوجا نو پوانا چاہتا ہے نا وہ کپڑے پہلو آپ پاوے، آپ عمل کرے پھر دوجا نو دسے تے تاں کو فائدہ ہوئے دا جی۔ آوے ماہی مقدمہ اس سبب سے کہ اشتغال بالحدیث افضل القربات سے ہے الی اللہ تعالی، اور اشرف الصناعات سے ہے۔ بس ضروری ہے اس پر جو مشغول ہو حدیث کے ساتھ اور پھیلا رہا ہے حدیث کو لوگوں کے درمیان، یہ کہ مزین ہو اچھے اخلاق کے ساتھ اور اچھی عادتوں کے ساتھ، اور ہو مثال صادق ان حدیثوں کے لیے کہ سکھا رہا ہے ان کو لوگوں کے لیے، دراں حال کے مطابق ہو ان حدیثوں کے لیے اپنے آپ پر، یعنی اپنے آپ تے پہلے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرے پہلے سے کہ حکم دے اس کے ساتھ، اپنے غیر کو جی۔ مقدمہ اس
کے کہ اشتغال بالحدیث افضل القربات الی اللہ تعالی سے ہے اور اشرف الصناعات سے، بس ضروری ہے اس پر جو مشغول ہو اس کے ساتھ اور پھیلا رہا ہو حدیث کو لوگوں کے درمیان، یہ کہ مزین ہو مکارم الاخلاق کے ساتھ اور اچھی عادات کے ساتھ، اور ہو مثال سچی ان حدیثوں کے لیے کہ سکھا رہا ہے وہ حدیثیں لوگوں کو مطابقاً اتباق بشے نو اپنے اتنے نافذ کرنا، اتباع کرتے ہوئے حدیث کا اپنے آپ پر، پہلے اس سے کہ حکم دے اس حدیث کا اپنے غیر کو، ابرازو بہت اظہر ان کا کہ ضروری ہے یہ کہ مزین ہو اس کے ساتھ محدث جڑے بہت واضح شیئیں نے، کہڑی کہڑے نے 1 2 3 4 5 6 اب جد ہو جی زیادہ اظہر ان کا جو ضروری ہے یہ کہ مزین ہو ان کے ساتھ محدث تصحیح نیتی و اخلاصها و تطہیر القلب من اغراض الدنیا كحب الریاست و شہرت، نیت کی تصحیح اور نیت کا اخلاص اور دل کی تطہیر دنیا کے اغراض سے، جیسے ریاست کی محبت اور ریاست عہدے دی محبت شہرت دی محبت کولوں خالی ہوئے۔ او وڈے استاد پہ ہیں اعظم تو تھلے لقب نہیں ہونا چاہیے ساڈا جی، کس تو تھلے اعظم ہونا چاہیے، لقب تھلے نہیں ہونا چاہیے جی۔ تصحیح نیت کی اور اخلاص نیت کا اور تطہیر قلب کی دنیا کے اغراض سے، جیسے عہدے کی محبت یا شہرت کی محبت جی۔ نیت کی اور اخلاص نیت کا اور تطہیر دل کی اغراض دنیا سے، جیسے عہدے کی محبت یا شہرت کی محبت، ان یکون اکبر ہمہ نشر الحدیث و تبلیغ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبتغیا من اللہ جزیل الاجر، یہ کہ ہو اس کی بڑی ہمت حدیث کا پھیلانا اور مخلوق کو آگے پیغام پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بن کر، یہ مطلب سرکار سے کہ سرکار کا نائب بن کر میں یہ پیغام پہنچانے ہیں جی، نائب بن کر میں دراں حال کے تلاش کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جزیل الاجر بڑا اجر اللہ سے چاہے جی۔ تیرا سارا راز ہی ہے، چلو میں تو جی میں کھڈا جائے، لیکن تسی تو کوشش کرو یار کہ اپنے آپ نو یہ سمجھنا ہے کہ میں سونیاں دا نائب ہاں تے میں اے اللہ تعالیٰ دا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک دی اللہ تعالیٰ فرمایا سن تنوں زمین دے خلیفہ بنایا ہے، خلائفکم آیا نہیں تنوں خلیفہ بنایا، تے سرکار اللہ دا خلیفہ ماں تے سرکار دا نائب ماں تے میں اللہ رسول دا پیغام پہنچا رہے ہیں جی۔ جس لئے پیغام پہنچانا پچھو ذمہ داری ہوئے جی، تے ایویں سمجھو نا بھی ایک بندہ اتنے آیا انہوں نے کوئی فوتگی ہوگی تو انہوں کیسے آکھا یار جائیں مسجد اعلان کر رہا میں، تو مسجد اعلان کر کے تو محلے والوں کو میں پیسے تو میں تمہیں اعلان سنایا ہے جی، تو انہوں نے آخنا پاگل ہیں اعلان کر کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ یہ کہ ہو اس کی بڑی ہمت یعنی بڑا قصد حدیث کا پھیلانا اور تبلیغ منع حدیث پہنچانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے
یعنی سرکار کا نائب بن کر دراں حالے کہ تلاش کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ سے جزیل الاجر. مولویو پہنچانی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دراں حالے کے تلاش کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ سے جزیل الاجر. اللہ یحدث حضرت من هو اولا منه لسنه او علمه. یہ کہ نہ حدیث بیان کرے ان کی موجودگی میں جو اولا ہو اس سے عمر کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے اتھے حدیث نہ پڑھائے آکھے جی اے پڑھان گے. یہ کہ نہ حدیث بیان کرے ان کی موجودگی میں جو اولا ہیں اس سے اس کی عمر کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے. عمر جو وڈے نے یا علم جو وڈے نے جی یہ کہ نہ حدیث بیان کرے ان کی موجودگی میں جو اولا ہیں اس سے اس کی عمر کی وجہ سے یا اس کے علم کی وجہ سے. جی ان یرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم انه موجود عند غيره الى ذلك الغير. یہ کہ رہنمائی کرے الی ذالک الغیر. سنیں یہ کہ رہنمائی کرے اس شخص کی جو سوال کرے اس سے کسی شے کے بارے میں حدیث سے اور حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موجود ہے یہ حدیث فلانے بزرگ کے پاس تو رہنمائی کرے اس غیر کی طرف کہ جی او میرے نال چوکھے عالم نے تسی انہاں کول جاؤ اے تسی حدیث انہاں کول پڑھ لو جی اے تسی انہاں کول پڑھ لو جی. او ہو چلو جی یہ کہ رہنمائی کرے اس کی جو سوال کرے اس سے کسی شے سے حدیث سے اور وہ جس کو وہ پوچھ رہا ہے نا اور وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث موجود ہے اس کے غیر کے پاس یعنی اس مراد بھی میرے غیر کو ہے تو کیا کرے رہنمائی کرے اس غیر کی طرف انہاں کو جا کے تو پوچھ لا. جی یہ کہ رہنمائی کرے اس کی کہ پوچھے وہ اس سے کسی شے من الحدیث سے اور وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث موجود ہے اس کے غیر کے پاس تو رہنمائی کرے اس غیر کی طرف. اللہ یمتنع من تحدیث احد لکونہ غیر صحیح النیت فإنہ یرجى له صحتها. یہ کہ نہ رکے حدیث کسی ایک کو حدیث پڑھانے سے ایسے ایک کو حدیث کسی ایک کو حدیث پڑھانے سے باوجہ ہونے اس ایک کے غیر صحیح نیت ان دی نیت ٹھیک نہیں ان حدیث پڑھان کو اٹھائے نہ پڑھنے کو اٹھائے کیونکہ امید کی جا سکتی ہے اس کے لیے اس کی نیت کی صحت کی نال دعا کردہ رہے یا اللہ ان دی نیت ٹھیک کر دے انہوں دین دار بنا دے انہوں دار بنا دے. یہ کہ نہ رکے ایک کے حدیث پڑھانے سے اے نہیں بے شگرد مراد ہے ایک بندہ جڑے جدا کوئی باوجہ ہونے اس کے غیر صحیح نیت کیونکہ امید کی جا سکتی اس کے لیے نیت کی صحت کی. جی یہ کہ نہ رکے کسی ایک کو حدیث پڑھانے سے بوجہ ہونے اس کے غیر صحیح نیت کیونکہ امید کی جا سکتی ہے اس کے لیے صحت نیت کی. اگے جی العقیدہ مجلسا لاملاء الحدیث وتعلیمہ اذا کان اہلا لذلک فإن ذلک اعلی مراتب الروایت. اور یہ کہ بیٹھے مجلسن حدیث کے لکھوانے کے لیے اور حدیث کی تعلیم دینے کے لیے
جب ہو اہل اس کے لیے جدوں حدیث دے پڑھانے دا اہل ہوئے تے پھر اے بیٹھے پھر مجلس بنائے کیونکہ یہ روایت کے مراتب کا اعلیٰ ہے. اعلیٰ مرتبہ کیڑا ہے بے حدیث پڑھانی تے پہلے کہ اہلیت ہوئے کی ہوئے اور یہ کہ اوقات یا قادوں یہ کہ بیٹھے مجلس بنا کر حدیث کے املاء کے لیے اور حدیث کی تعلیم کے لیے جب ہو جائے اہل اس کے لیے. سنیں عقد ہے نا عقد بے عقد کرنا کہ بھی مطلب ہے یہ کہ عقد کرے مجلس کا مطلب ہے کہ مجلس لا کے بوے یعنی بوے مسلے تھے ادوں جدوں اہل ہو جائے. جی کیونکہ یہ روایت کے مراتب کا اعلیٰ ہے بھی باقاعدہ بیٹھ کے مجلس بنانی لوگ آن پڑھن واسطے. جی اور یہ کہ عقد کرے مجلس کا املاء حدیث کے لیے اور تعلیم حدیث کے لیے جبکہ ہو جائے اہل کس کا کیونکہ یہ اعلیٰ مراتب روایت کا مراتب ہے. یہ ہے ما ینبغیش ضروری ما مستحب فعلہ اذا اراد حضور مجلس الاملاء کیا چیزیں کیا شے مستحب ہے کرنا اس کا جب ارادہ کرے املاء کی مجلس کے حضور کا. جدو حدیث پڑھانے واسطے حدیث لکھوانے واسطے وہ آوے تو کی مستحب ہے ان دے واسطے. جی من کرنا کیا شے کیا مستحب ہے کرنا اس کا جب ارادہ کرے مجلس املاء کے حاضر ہونے کا حضور کا. جی لکھوانے کے لیے پڑھانے کے لیے. جی ہوں اج کل املاء نہیں اج کل تو جنا جی وہ بھی پڑھانا ہے. جی جی یہ کہ خوشبو لگائے من کرو نا یہ کہ طہارت کرے اور خوشبو لگائے اور کنگھی کرے اپنی لحیہ کی. جی طہارت کرے اور خوشبو لگائے اور کنگھی کرے اپنی لحیہ کی. یجلس متمکنا بوقار وہیبۃ تعظیما لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہ بیٹھے متمکن ہو کر وقار کے ساتھ اور ہیبت کے ساتھ. ایک کیوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کی تعظیم کے لیے. جی کیسر میسر ہو کے نہیں. جی اسی لوگ کے شیاں جی میں بس وقت نو تکا دے رہے ہیں. یہ کہ بیٹھے متمکن ہو کر وقار کے ساتھ اور ہیبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کے لیے. جی یہ کہ بیٹھے متمکنا وقار اور ہیبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کے لیے. مولی انس جاگتے ہیں ڈنگ ڈنگا ہے بے یار. جی ان يقبل على الحاضرين كلهم ولا يخص بعنايته احدا دون احد. یہ کہ توجہ کرے سارے حاضرین پر نہ خاص کرے اپنی عنایت کے ساتھ کسی ایک کو نہ کہ ایک کو. جی کیا بابا ہے. جی جی یہ کہ توجہ کرے سارے حاضرین پر اور نہ خاص کرے اپنی عنایت کے ساتھ کسی ایک کو سوائے ایک کے. جی یہ کہ توجہ کرے سارے حاضرین پر
اور نہ خاص کرے اپنی عنایت کے ساتھ کسی ایک کو سوائے ایک کے ان یفتتح مجلسہ ویختمہ بحمد اللہ تعالی والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعاء یلیق بالحال، یہ کہ شروع کرے اپنے مجلس کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ساتھ، صلات کے ساتھ اور دعا کے ساتھ جو لائق ہو حال کے، اور یہ کہ ختم کرے مجلس کو انہی چیزوں کے ساتھ، اللہ دی حمد، درود شریف، دعا منگنے لائق، یہ کہ شروع کرے اپنی مجلس کو اور ختم کرے مجلس کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور دعا کے ساتھ جو لائق و حال کے، کیونکہ دعا مختلف حالات ہوں نے سال دے، جیڑی اس وقت زیادہ ضروری ہو دعا منگے جی یہ کہ دعا کرے اپنی افتتاح کرے اپنی مجلس کا اور ختم کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دعا کے ساتھ جو لائق بالحال ہو، ان یجتنب ما لا تحتملہ عقول الحاضرین او ما لا یفہمونہ من الحدیث، یہ کہ اجتناب کرے ان معنی مطالب سے کہ نہ اٹھا سکے ان کو حاضرین کے عقول، یا وہ کہ نہ سمجھ سکیں ان کو آگے مادہ بیانی حدیث، او حدیثاں پھر نہ سنائے جڑیاں اس حاضرین دے عقل تو اچیاں نے جی، انہوں نے سمجھ نہ آئے جی، سنیں جی وہ ہے نا بھی ایک کسی مولانا صاحب نے نا سنا دی تھی گل تقریر، شور پہ گئے، تو ایک اور بزرگ ہیں تو انہوں نے کہا مولانا کلاس روم اور ہوتا ہے جلسہ اور ہوتا ہے، ذرا فرق کیا کریں، کلاس روم میں سب باتیں وہ ہاضمہ بنتا ہوا آ رہا ہے جی، تو وہ سمجھ رہے ہیں، خود مطالعہ کیا ہوا ہے، اچانک جس لئے کسی دے متھے لگنا ہے تو وہ سمجھاؤ جنہوں نے سمجھ آ رہے ہیں جی۔ یہ کہ اجتناب کرے دونوں جگہ مادہ بیان حدیث ان حدیثوں سے کہ نہ اٹھا سکیں ان کو حاضرین کے عقول، یا وہ حدیثیں کہ نہ سمجھ سکیں ان کو یعنی حدیث جی، یہ کہ اجتناب کرے ان حدیثوں سے کہ نہ اٹھا سکے ان کو حاضرین کے عقول، یا وہ حدیثیں کہ نہ سمجھ سکے وہ ان کو یعنی حدیث، ان یختم الاملاء بحکایات، وہ مفعول بہی املاء بحکایات و نوادر لترویح القلوب و ترک السہم، یہ کہ ختم کرے حدیث کے لکھوانے کو حکایات کے ساتھ، کوئی اچھی جی حکایت سنا دے وے، کوئی نادر گل سنا دے وے، قلوب کو پکھا چلنے کے لیے، اکتاہٹ کو ختم کرنے کے لیے، بھی آخر تو کوئی گل سنا دے وے ہیں جی، چلو، اور یہ کہ ختم کرے املا کو حکایات اور نوادر کے ساتھ ایتھے ایک معنی جڑا میں کیتا ہے، ویتے ایک معنی ہے بھی آخر اتے کوئی حدیث انج دی پڑھاوے سناوے جن دے وچ کوئی واقعہ ہوئے، جن دے وچ کوئی نادر ہوئے، کوئی پچھلی قوماں دی کوئی گل ہوئے جی ہے جی، تے دلوں کی ترویح کے لیے، خوش کرنے کے لیے اور سام اکتاہٹ کے طرد کے لیے، دور کرنے کے لیے معنی کرو، یہ کہ ختم کرے املا حکایات اور نوادر کے ساتھ قلوب کی ترویح کے لیے اور اکلاہٹ کے ختم کرنے کے لیے۔